نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے، اور ستمبر کے مہینے میں 2 تاریخیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک یادگار اور اہمیت کی حامل ہیں۔ پاکستانی تاریخ کے اوراق میں 6 ستمبر بھی اہمیت کا حامل ہے، کہ اس کو یوم دفاع کہا جاتا ہے، کہ 6 ستمبر والے دن رات کے اندھیرے میں انڈیا والوں نے ہماری سرحد عبور کر کے ہم پر حملے کیے تھے، اور ہماری فوج نے اس کا منہ توڑ جواب دیا اور ان پر کارروائی کرتے ہوئے 6 ستمبر 1965 کی جنگ لڑی اور فتح حاصل کی۔ تو یہ 6 ستمبر 1965 کا دن یہ پاکستانی تاریخ میں ایک اہمیت کا حامل ہے۔ یادگار کے طور پر ہر سال دفاع کے طور پر یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، اس کے حوالے سے 7 ستمبر 1974 یہ بھی ایک اہمیت کا حامل ہے۔ اسی موضوع پہ آج چند گزارشات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کس طرح اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح دی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کی آواز کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک رحمت والا قانون جو تھا اس کو مکمل کروایا، اللہ تعالیٰ نے قادیانیوں کے خلاف پاکستانی قوانین کے اندر اور ایک خانہ اور ایک شک جو ہے وہ مقرر کروائی۔ 7 ستمبر 1974 کا دن تھا۔ اب ختم نبوت کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر تھوڑی سی جو عدالتی کارروائی اور ہماری قومی اسمبلی کی کارروائی تھی اس کی پیش رفت آپ کے سامنے، اس کی کارگزاری آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا، اور یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جیسے ہمارا توحید پر ایمان ہے، ویسے ہی ہمارا رسالت پر ایمان ہے، ویسے ہی ہمارا ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا، چاہے وہ ذلی ہو، چاہے وہ بروزی ہو، چاہے وہ عکس ہو، چاہے وہ تشریح ہو، غیر تشریح ہو، جیسا بھی ہو، اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دنیا میں تشریف لانا ہے وہ نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آنا، بلکہ ایک امتی کی حیثیت سے آنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے عقیدہ ختم نبوت میں فرق نہیں آتا، اس پر زد نہیں پڑتی، اس کے اندر کوئی بھی درار نہیں آتی۔ تو قادیانیوں سے جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو آنا ہے، اور اسی طرح اور اعتراضات بھی ہوتے ہیں، مگر ابھی چونکہ وقت اس کا متحمل نہیں ہے کہ سارے اعتراضات کے جوابات بتا سکوں۔ قادیانی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو آنا ہے، تو ہم ان کو بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو
نبی ہیں، پہلے کے نبی ہیں، اگر وہ کیا ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تب بھی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اس حیثیت سے نبی نہیں آئے گا کہ جو نبوت کی کاؤنٹنگ ہے، جو گنتی ہے، جو انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ایک تعداد مقرر کی ہے اس کے اندر بڑھوتری ہو، اس کے اندر اضافہ ہو، ایسا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آتے ہیں تو وہ پہلے والے نبی ہیں، نبوت کی یعنی انبیاء کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ پہلے سے نبی ہیں۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بوڑھوں کو اس عقیدے کو بنیادی طور پہ اچھی طرح جان لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے نوجوان جب باہر جاتے ہیں کالجوں کے اندر پڑھنے کے لیے، باہر شہروں میں نوکری کرنے کے لیے، بیرون ممالک میں جاتے ہیں، تو وہاں پر ان کو قادیانی نوجوان دولت کا لالچ دے کر، شادی کا لالچ دے کر، ویزے کا لالچ دے کر ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈگمگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ایمان متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ایمان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں مسلمان کے دل کے اندر ذرا بھی شک اور شبہ پیدا ہو گیا تو ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ ہمارا محبت کا تعلق جو ہے، عشق کا تعلق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں جو ہمارا ان کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان جو ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ ہر چیز سے ماورا ہو کر صاف اور شفاف ہونا چاہیے، اس کے اندر کجی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے، اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس کے اندر وہ واضح نہ ہو۔ تو اس لیے یہ عقیدہ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے نبی کے لیے، نبوت کا تاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اتار کر نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج مرزا قادیانی کے سر پر رکھنا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب وہ مرزا قادیانی کو دینا چاہتے ہیں، جو منصب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ مرزا قادیانی کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ردائے نبوت اتار کر مرزا قادیانی کو پہنانا چاہتے ہیں، وہ لباس نبوت کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا ہے اس کو اتار کر وہ اپنے نبی دجال کانے کو پہنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے، ہم اس طرح کی گستاخی ہرگز برداشت نہیں کریں گے، اور اسی لیے ہمارے مسلمانوں نے بہت بڑی قربانی دی۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت آپ کو اٹھا کر دیکھیں، کتابوں کی ورق گردانی کریں، آپ کو پتہ چلے گا مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے کتنی بڑی قربانی دی۔ لاہور کی تاریخ میں یہ بہت بڑی تحریک چلی ہے، یہ مال روڈ کے اوپر 10,000 لاشیں گرائی گئی، مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، شہید کیا گیا، اس کے اندر بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ کرفیو لگ گیا لیکن بوڑھے بھی اپنا جذبہ برقرار رکھے ہوئے ہیں، بچے بھی اپنا جذبہ برقرار رکھے ہوئے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، مال روڈ پر آتے ہیں، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، ادھر سے گولی آتی ہے، آر پار ہو جاتی ہے، اور شہادت کا تمغہ لے کر اللہ کے روبرو حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، بہت بڑی تحریک چلی جس کے اندر 10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کی، اور اس کے بعد پھر تحریکیں چلتی رہی، دبی نہیں۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا آدمی پیچھے ہٹتا ہے، پھر آگے بڑھ کر وار کرتا ہے۔ اسی طرح 1953 کے بعد پھر یہ تحریک دوبارہ اٹھی جس کے اندر تمام مسالک کے علماء شامل تھے، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا کوثر نیازی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، یہ سارے علماء جمع تھے۔ انہوں نے ایسی تحریک چلائی، اور تحریک کیسے شروع ہوئی کہ جولائی کے مہینے میں غالباً 29 جولائی 1974 کو
نشتر کالج، میڈیکل کالج ملتان کے طلباء وزٹ کی غرض سے فیصل آباد کی طرف جا رہے تھے یا کسی اور شہر میں جا رہے تھے۔ راستے میں ٹرین ربوہ، جو کہ آج کل اس کو چناب نگر کہا جاتا ہے، وہاں پر رکی۔ انہوں نے اپنا لٹریچر پھینکا گاڑی کے اندر، ان کو دعوت دی۔ ان نوجوانوں نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار کیا، اور اس پر وہ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے ان نوجوانوں کو زد و کوب کیا، ان کو مارا پیٹا، ان کو لہو لہان کر دیا اور ان کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا۔ پھر کیا تھا؟ اس واقعے کے بعد پورے ملک کے اندر تمام مسالک کے علماء اکٹھے ہوئے، ایک اتحاد بنا، تحریک ختم نبوت چلی۔ فیصل آباد کے علماء کرام نے اپنی میٹنگ کی، لاہور کے علماء کرام اپنی جگہ پر سر جوڑ کر بیٹھے، اور پھر یہ اگست کا مہینہ جو پچھلے دنوں ابھی 2-4 دن پہلے مکمل ہوا ہے، یہ اگست کے مہینے میں ہماری قومی اسمبلی کے اندر بحث ذرا شروع ہوتی ہے۔ مرزا ناصر الدین مرزا قادیانی کا جو اس وقت کا جانشین تھا، اس کو بلایا جاتا ہے، اور ان کا دوسرا گروہ جو تھا قادیانی لاہوری گروہ جو تھا، اس کا جو جانشین تھا، اس کا جو بڑا تھا، اس کا نام تھا صدر الدین۔ دونوں کو روبرو پیش کیا جاتا ہے، ذرا چلتی ہے، اور اس وقت کا جو اٹارنی جنرل تھا، اس کا نام تھا یحییٰ بختیار۔ اس کے حوالے یہ گواہوں کے ساتھ ذرا شروع ہوتی ہے اور وہ ذرا کرتا ہے۔ ادھر علماء کرام اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اندر یہ 13 دن ذرا ہوتی ہے، 5 اگست سے لے کر 10 اگست تک، پھر 20 اگست سے لے کر 24-25 اگست تک 42 گھنٹے اس کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ مرزا ناصر کو موقع دیا گیا اپنے موقف کو پیش کرے۔ جب اس نے سارے دلائل کا جواب دے دیا اور بات نہ بن پڑی، وہ اس چیز کو ثابت نہ کر سکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، علماء اکرام نے خوب اور اپنا حق ادا کیا، ختم نبوت پر خوب اچھی طرح سے پہرا دیا۔ اور اس کے اندر میں تمام مسالک کے علماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے مل بیٹھ کر اپنے اختلافات کو بھلا کر، اتحاد کا دامن تھام کر، مسلکی اختلافات کو بھول کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیا، اپنے اختلافات کو بھلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے قانون بنوایا۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ 10,000 لوگ ایک تحریک میں شہید ہوئے۔ تو پھر صدر الدین کو ذرا کے لیے بلایا جاتا ہے، اس کو گفتگو کا موقع دیا جاتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں۔ یہ ساری کارروائی کتابی شکل میں قومی اسمبلی کی چھپی ہوئی۔ 28-29 اگست کو صدر الدین کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے۔ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں یہ سارے علماء روزانہ کے حساب سے ساری رات بیٹھ کر دلائل تیار کرتے ہیں اور گفتگو ہوتی ہے، کیونکہ ایسا موقع تھا کہ خطرہ موجود تھا کہ ہمارے وہ ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت تھے، وہ کہیں بہک نہ جائیں، بدل نہ جائیں۔ ادھر مرزا ناصر الدین بھی اپنے دلائل دے رہا تھا، اور وہ شکل و صورت سے ایسے لگ رہا تھا، ایسا صوفی بنا ہوا تھا، سر پہ پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے، ہاتھ کے اندر لاٹھی بھی ہے، سفید لباس بھی ہے، حمائل بھی ہے، سارا کچھ اس نے علماء والا اختیار کیا ہوا ہے، لیکن نبوت کا بھی غدار تھا، اسلام کا بھی غدار تھا، پاکستان کا بھی غدار تھا، آئین کا بھی غدار تھا، اور آج تک غدار ہے۔ تو 1974 7 ستمبر کو ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے فیصلے کا دن مقرر کیا کہ ہم 7 ستمبر کو فیصلہ سنائیں گے۔ 7 ستمبر کو ساری جرا کے بعد، گواہوں کی پیشی کے بعد، سارے سوال و جواب کے بعد وہ دستاویز جو تیار کی تھی وہ اسمبلی کے اندر پیش کی جاتی ہے۔ 130 دستخط اس کے خلاف، مرزا ناصر الدین کے خلاف اس پر کیے گئے، جو اس وقت ممبر موجود تھے اسمبلی کے اندر، اور انہوں نے متفقہ طور پر کوئی بھی دستخط اس بارے میں نہیں آیا کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار نہ دیا جائے، بلکہ سب کی رائے یہی تھی
کہ یہ غیر مسلم اقلیت ان کو قرار دے دیا جائے، ڈکلیئر قرار دے دیا جائے، یہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہے، اسلام کے غدار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہاں بات ایک واضح کرتا چلوں، بعض دفعہ جب ہم ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ یہاں تو کوئی قادیانی ہے نہیں، یہاں پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ قادیانیوں کی طرف سے بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آپ کو ایسے مشتعل ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو اتنا جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم نے کوئی مرزا قادیانی کی وجہ سے ختم نبوت کا عقیدہ نہیں اپنایا۔ میں جو یہاں گفتگو کر رہا ہوں، میری گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں قادیانیوں کے خلاف گفتگو کروں، بلکہ میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ جو بنیادی عقیدہ ہے اس کو جان سکیں، اس کو پہچان سکیں، ہمارے نوجوانوں کو پتا ہو ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ مرزا قادیانی بیوقوف قسم کا آدمی ایک آنکھ سے کانا تھا، اس نے تو دعویٰ کیا 1901 کے اندر، اور ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسود عنسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے دعویٰ کیا، پھر مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مجاہد بن کر اس ختم نبوت کا پہرا دیا، اور 1400 صحابہ یمامہ کے میدان کے اندر مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی، اور اس کے اندر بہت سارے حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے اس عقیدے کے لیے پیش کیے ہیں، اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ بعض لوگ مرتد ہو چکے تھے اور بعض زکوٰۃ کے انکاری ہو چکے تھے، اور ادھر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ نظام کو سنبھالنا بظاہر بہت مشکل نظر آ رہا تھا کہ ان سارے لوگوں سے کیسے نمٹا جائے، یہ سارے چیلنجز اکٹھے سامنے آ گئے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقلال اور عزم اور حوصلہ اور جرأت اور بہادری اور ایمانی قوت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیتیں عطا کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکرین زکوٰۃ کے بارے میں یہ فرمایا کہ کوئی ایک رسی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ آج اس کا بھی انکاری ہوا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بہت مشہور ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابوبکر زندہ ہو اور اسلام کے کسی رکن کا، کسی عقیدے کا کوئی انکار کرے اور ابوبکر زندہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، علم جہاد بلند کروں گا، جہاں تک میری حکومت، میری آواز، میری قوت، میری طاقت، میری پہنچ ہوگی، میرے اندر سکت ہوگی، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ پھر مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کیا اور خوب کیا، کر کے دکھایا۔ اور یہاں آپ کو بتاتا چلوں، یہ وحشی بن حرب جنہوں نے غزوہ احد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا نا، اسی وحشی نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تھا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پیارے چچا جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالغانہ عقیدت اور محبت تھی۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو تاریخ کے اوراق میں، یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ یہ وحشی بن حرب نے غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا تھے، سب سے عظیم ہستی جن کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا۔ اب بات سے بات نکلتی چلتی ہے، مسئلہ واضح کرتا چلوں، یہ سید الشہداء کا لقب ہمارے ہاں ہم نے غیروں سے سن کر اپنے عقیدوں کو بھی انہیں کی دھول کے اندر رول دیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے لیے یہ بات نہیں ہے، مجھے پتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سید الشہداء کا لقب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، اور جو ٹائٹل، جو لقب نبی اکرم صلی اللہ
شکوک و شبہات میں پڑ رہے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ سید الشہداء کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا علم نہیں تھا، ہمارا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو گیا ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل دیا ہوا، لقب دیا ہوا ان سے لے کر کسی اور کو دینا چاہتے ہیں، اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہوگی؟ حضرت حسین کی شان اپنی جگہ بہت بلند و بالا مقام ہے، حضرت حسین کے بارے میں جو فضائل بیان کیے وہ اپنی جگہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن ہمیں ان عقیدوں کی درستگی کر لینی چاہیے، ہمارے عقائد پر جو دھول پڑ چکی ہے اس کو صاف کر لینا چاہیے، اس گرد کو جھاڑ لینا چاہیے، ہم نے غیروں سے سنا اسی کو عقیدہ بنا لیا۔ تو خیر وقت تمام ہوا چاہتا ہے، بات مکمل کرتا ہوں۔ ختم نبوت کے حوالے سے میں نے ساری گزارشات اس لیے کی ہے، 7 ستمبر بہت اہمیت کا حامل دن ہے، تو اسی دن لاہور کے اندر پنجاب کی سطح پر پورے صوبہ بھر سے علماء اکرام، دانشور، صحافی حضرات اور بڑے بڑے جید علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں، اور بہت بڑی کانفرنس لاہور کے اندر منعقد ہو رہی ہے۔ اگر کوئی جانا چاہے تو ضرور شرکت کریں، ہمیں بھی ختم نبوت کے سپاہیوں میں اپنا نام لکھوانا چاہیے۔